میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت امتحان جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں ہوتے تھے. ہم وہاں تکیے میں کھیل رہے تھے لڑکے. تو میاں امیر الدین اور میاں بشیر یہ جو مسلم لیگ پنڈال کمیٹی کے ممبر تھے یہ دونوں ٹانگے پہ وہاں پہنچے. تو آ کر کہتے ہیں مسلم لیگ کے جلسے کا انتظام کر رہے ہیں تو ہمیں جھنڈیاں لگانی ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, آپ چلیں گے؟ صاحب نے کہا ہاں جی چلیں گے. تو روز صبح کو ٹانگے آ جاتا تھا. ہم سب کو لے کے جو یہ آزادی کا چوک ہے اس کا نام تھا منٹو پارک. تو ہمیں منٹو پارک وہ لے جاتے تھے. ہمارا کام تھا 2-3 آدمی جھنڈیوں پہ لیوی لگاتے تھے, ہم وہ جھنڈیاں پکڑ کے لے جاتے تھے. آگے رسیوں کے اوپر لگانے والے بڑے آدمی تھے, وہ اس کے اوپر جھنڈیاں لگاتے جاتے تھے. 4 دن یا 5 دن ہم جاتے رہے اور وہ جھنڈیاں لگتی رہی. بہت بڑا پنڈال تھا. تو جس وقت جلسہ شروع ہوا پہلے روز جس وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگی لیڈروں کے ساتھ اور 2-3 وردی والے تھے ان کے ساتھ پنڈال میں داخل ہوئے تو وہ جلسہ جاری رہا. ایک روز شور اٹھا, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے تو شور اٹھا, شیر بنگال زندہ باد, شیر بنگال زندہ باد. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور کہا دیکھیں بھائی, جس وقت شیر آتا ہے تو میمنہ بھاگ جاتا ہے, یہ میمنہ بھاگے گا نہیں لیکن ادھر پیچھے ہٹ کے شیر کے ڈر سے بیٹھ جائے گا. پھر کہتے ہیں دیکھیں بھائی, شیر جو ہے اس کو کرسی پہ جکڑ دیا گیا تو سارا حال ہنستا رہا حضرت قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے مذاقوں کے اوپر. تو یہ اس کے بعد تمام جو بڑے لیڈر تھے انہوں نے آ کے اسٹیج پہ تقریریں کی. ایک ہی تھا جو ہماری سمجھ میں آیا, وہ یہ تھا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو, جہاں ہندو زیادہ ہے وہاں ہندوؤں کی حکومت ہو. تو یہ بڑے زور شور سے اور مسلم لیگ پورے ہندوستان سے مسلم لیگی لیڈر آئے ہوئے تھے اور وہ سب کافی گہما گہمی تھی شہر میں. تو اس تقریر کے بعد جو اخبارات میں چھپا وہ یہ چھپا کہ مسلمانوں نے پاک زمین کا مطالبہ کر دیا. اللہ کی ذات نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام لیڈروں نے مل کر ہمیں یہ ملک بنا کے دیا. انڈیا اور سب کہتے تھے کہ پاکستان 6 مہینے نہیں نکالے گا. آج اللہ کے فضل سے 76 سال ہو گئے ہیں اور پاکستان ایٹم پاور ہے اور تھنڈر جہاز جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا فائٹر ایروپلین ہے اس کا مالک ہے. تو میں بچوں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں قائد اعظم کا کہ جو کام ملے اپنی ایمانداری سے اسے کرے اور یہ کوشش کرے کہ ہر دیکھنے والا آپ کو خوش ہو کے کہے شاباش بہت اچھا کام کیا. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہیلو مائی بوائے ہاؤ آر یو. میں نے کہا تھینک یو سر. تو کہتے ہیں لک there is election going on in Lahore, you go and fight that election, I will get you Pakistan. تو یہ ان کا پیغام تھا جو میں نے سنا تھا. تو اس کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے ان کے ہر الفاظ کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان بنے گا اور بن کے رہے گا اور بن کے رہا. اور آج 78 سال کا ہے, دنیا کی ایک پاور ہے.
تو میں ہر ایک کو بولوں گا کہ آپ یہ ایمانداری سے کام کیا کرے، اور ایک دعا ضرور اللہ کی ذات سے کیا کرے کہ پروردگارہ چور و چکے قیادت، چور و چکی افسر شاہی، ان کا بیڑا غرق کر، اور ہمیں ایماندار اور محنتی قیادت، ایماندار محنتی افسر شاہی دے، یہ دعا کیا کرے۔